السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کھولیں۔ رک جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ آگے سب شیئر، اس میں مرد و خواتین دونوں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے جو درس ہوں گے نا اس میں دونوں لوگ ایڈ ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کو آگے شیئر کر دیں آپ لوگ۔ کوئی حرج نہیں ہے، مرد و خواتین دونوں شامل ہیں، لیکن کمنٹس نہ کریں غیر ضروری۔ جب ہم سوال پوچھنے کا موقع دیں تبھی کمنٹس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو چیپٹر ہے، جو باب ہے، وہ اس سلسلے میں ہے کہ کما کر کھانے کی ترغیب اور سوال اور تعریض سے بچنے کی تاکید، یعنی مانگنے سے بچنا چاہیے اور کما کر کھانے کی اسلام نے ترغیب دی ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پوری کر چکو، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی ہے کہ نماز جمعہ کے بعد آپ زمین میں پھیل جائیں۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، فضل کا ترجمہ حضرات علماء نے، مفسرین نے اللہ کے رزق سے کیا ہے، یعنی رزق حلال اور کسب حلال کی طرف چلے جائیں۔ اب بیٹھے نہ رہیں آپ۔ تو معلوم یہ ہوا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اذان جمعہ تک تو تجارت کرنا جائز ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔
اے ایمان والو جب تمہیں اللہ تعالیٰ پکارے نماز جمعہ کے لیے، جب تمہیں پکارا جائے جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور تجارت کو چھوڑ دو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اذان اول کے بعد، اور جمہور کہتے ہیں کہ اذان ثانی کے بعد تجارت کرنا حرام ہے جب تک کہ نماز جمعہ نہ ہو جائے۔ اور نماز جمعہ کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اب آپ آگے بڑھیں اور اب گھر میں نہ بیٹھے رہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد تجارت میں اللہ تعالیٰ نے تجارت میں، کاروبار میں، کام میں برکت رکھی ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی کرے گا تو نقصان اٹھائے گا دنیا اور آخرت۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ خود اللہ تعالیٰ انسان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ بیٹھے نہیں بلکہ کمائے۔ اب کوئی کہ ہم اتنے نیک ہیں، اتنے نیک ہیں کہ ہم لوگ تو بس عبادت کرتے ہیں، مصلی ہی نہیں چھوڑتے، اور 3000 دفعہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، 5000 دفعہ یہ پڑھتے ہیں، اور تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ انسان نیک بنے لیکن اتنا بھی نیک نہ بنے کہ بالکل مفلوج ہو جائے اور مصلی نہ چھوڑے اور کاروبار نہ کرے۔ کاروبار نہ کرنا، تجارت نہ کرنا، نہ کمانا اور اپنے لیے کسب معاش کا انتظام نہ کرنا، یہ غلط بات ہے، اللہ کو ناپسند ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ بالکل کائیاں بن جائے، نکمہ بن جائے، سست اور کاہل بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ لیکن پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا جو فریضہ ہے نماز اور نماز جمعہ، یعنی اللہ کا فریضہ پہلے ہوگا، دوسرے نمبر پہ انسانوں کے حقوق اور رزق اور کمائیاں، کیونکہ انسان مر جانے والا ہے، دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ کمائے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کو، تو اب یہ انسان یہاں کمائے گا بھی، کھائے گا بھی، پالے گا بھی، اور اپنی زندگی کے گزرانے زندگی کا انتظام بھی کرے گا، اور تب اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے ذکر کو بھول کر اور چھوڑ کر اگر ایسے ہی کرو گے تو مارے مارے زمین کے اندر پھرو گے، رزق ملے گا تو بڑی مشقت کے ساتھ، ایک تو بہت مشقت سے ملے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نظام سے بغاوت کرتا ہے، پوری زمین کے اندر اس کے رزق کو بکھیر دیا جاتا ہے، پھر وہ مارا مارا پھرتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، پھر وہ اس کے رزق کے معاملات آسان نہیں ہوتے۔ تو دوسری بات یہ بات ہو گئی۔ دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وعن ابی عبداللہ الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علیہ السلام لئن یاخذ احدکم احبله ثم یأتی الجبل فیأتی بحزمة من حطب على ظهره فیبیعها، ہاں، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی رسیوں کو لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لا دے، اس کو بیچے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے چہرے کو رسوا ہونے سے بچائے گا، اس کو ذلیل ہونے سے بچائے گا۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے، اب چاہے لوگ اس کو دے دیں یا نہ دیں یا انکار کریں۔ یعنی اللہ کے رسول اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آدمی رسی لے کر جائے پہاڑ پر اور اس کے بعد وہاں لکڑیاں کاٹے، لکڑیاں جمع کرے، ان سے گٹھری بنائے، اس کو اپنی پیٹھ پر لادے، اتنی محنت مشقت کرے، اور پھر اس کے بعد بیچارہ بڑی محنت مشقت سے لانے کے بعد پھر بیچے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے کہ وہ یہ کام کرے، لیکن یہ پسند نہیں کہ لوگوں کے سامنے محنت نہ کرے، جان چرائے اور مانگتا پھرے اور ذلیل ہو، اپنے آپ کو رسوا کرے۔ یعنی اللہ کو بھی یہ پسند نہیں کہ اس کا بندہ دوسرے بندے کے سامنے اور ایک مخلوق دوسری مخلوق کے سامنے اس طرح مانگ کر ذلت و رسوائی کا مظاہرہ کرے۔ اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھیجا ہے تو آپ کمائیں اپنے آپ سے اور اپنے ہاتھوں سے کمائیں۔ اسی لیے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنے محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اس میں بطور خاص مردوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، عورتیں تو مردوں کی زیر اثر ہوتی ہیں نا، ان کی زیر کفالت ہوتی ہیں، اس لیے
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يهتطب احدكم حزمه على ظهره خير له من ان يسال احدا فيعطيه او يمنعه. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی لکڑیاں کاٹ کر اپنی پیٹھ پر ایک گٹھری لا دے اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے. اب لوگ چاہے اس کو دے دیں یا نہ دیں، یعنی گٹھریاں لادنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن یہ پسند نہیں کہ لوگوں سے مانگتا پھرے. اور انسانوں کو یہ بتایا غریب کو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی ضرورتوں کا اظہار نہ کرے. اس کو دینے والا بھی اللہ ہے اور آپ کو دینے والا بھی اللہ ہے. اسی لیے جائز حلال محنت کا طریقہ اختیار کر کے انسان کو اپنے لیے کمانا چاہیے. چھوٹے سے چھوٹا کام کر لے انسان، لیکن یہ کہ وہ اپنے لیے حلال بھیک مانگنے سے بہتر ہے، دستے سوال دراز کرنے سے بہتر ہے، لوگوں کے سامنے جا جا کر دروازوں پر دستک دینے سے بہتر ہے کہ انسان قرض وغیرہ کی تو گنجائش ہے، حالانکہ بچنا اس سے بھی چاہیے، لیکن یہ کہ باضابطہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے فقر و فاقہ اور اپنی غربت کو بتا کر کے لوگوں سے مانگنا یہ اللہ کو ناپسند ہے. ہمارے علاقے میں ایک صاحب تھے، ایک بڑے عالم ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ جب اس علاقے میں جاتے تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو نوازا ہوتا ہے اور سخی بھی بہت ہوتے ہیں، تو وہ سب کو دیتے تھے. وہ صاحب کیا کرتے تھے کہ ان کے سامنے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آتے تھے اور مزید مسکینوں والا منہ بنا کر کے ہم بڑے غریب لوگ ہیں جی، کپڑے دیکھو کتنے پھٹے ہوئے ہیں اور جی وہ پیون لگے ہوئے ہیں اور کپڑے نہیں ہیں. تو وہ پھر اس طریقے اس لیے کہ زیادہ مل جائے، اور وہ بھی حافظ صاحب تھے. بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے، اس میں حافظ صاحب مولوی صاحب کا کوئی قصور نہیں. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ دیکھنے والا کروڑ پتی سمجھتا ہے. اور اللہ کو یہی پسند ہے کہ انسان اپنی غربت لوگوں پر ظاہر نہ کرے، اپنے فقر و فاقے کو لوگوں پر ظاہر نہ کرے. اب پھٹا ہوا کپڑا پہن کے گھوم رہے ہیں جناب. ایک صاحب نے ایک صاحب سے ملوایا اور وہ بتانے لگے کہ یہ کئی ہزار کروڑ کے مالک ہیں. میں نے کہا مجھے ان سے مل کر 1% بھی خوشی نہیں ہوئی. کہنے لگے بڑے سادگی ہے ان کے اندر، اور لباس تو دیکھیں جی کیسا ہے، اور یہ گاڑی بھی استعمال نہیں کرتے، ٹوٹی ہوئی بائک سے چلتے ہیں. میں نے کہا اللہ کو یہ پسند نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو نوازا ہے نا، ان کو نہیں چاہیے قلاش اور فقیر بن کے رہیں کہ کوئی ایسا آدمی دیکھے تو 500 روپے ہاتھ میں رکھ دے کہ بھائی کھانا وانا کھا لینا ذرا. یہ اللہ کو یہ پسند نہیں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده. اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. اسی لیے ہمارے حضرت پیر صاحب کہتے ہیں کہ علماء کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اور نفیس نفاست کے ساتھ رکھیں اور نظافت کے ساتھ رکھیں اور لباس بھی ٹھیک ٹھاک پہنیں. اپنی غربت بتا بتا کے لوگوں سے اس طریقے سے کہنا اور کہ جی ہم بڑے غریب ہیں اور ہمیں دے دو، یہ غلط بات ہے. بے نیازی کے ساتھ رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ لوگوں کا حال ہوتا ہے. تو یہ پسند نہیں اللہ کو کہ آدمی بلا وجہ کا غریب بنے. اور جب اللہ نے بازوؤں میں طاقت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، کما سکتا ہے، تو کمانے کی ترغیب دے رہی ہے شریعت، مانگنے کی نہیں. اسلام نے بھیک مانگنے کی، سوال کرنے کی ہمیشہ سے ہمت شکنی کی ہے اور کمانے والوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے. اور ہماری سوسائٹی بھیک مانگنے والوں کو، زکاتیں لینے والوں کو، زکات ہمارے ایسے دیتے ہیں 10,000 روپے مثال کے طور پہ ہماری زکات نکل رہی ہو نا، تو ہم کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ 20 فقیروں کو بلاتے ہیں، 500 روپے دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہم نے کر دیا. زکات تو ایسے بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ ایک غریب کو بلائیں، اس کو کہیں کہ ہم آپ کو یہ چھوٹی سی دکان کھول کر دے رہے ہیں، اس سے آپ اپنا انتظام کریں. میرے پاس ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جو لوگوں نے تجارت کروائی اور ان 1,00,000-2,00,000 روپے لگائے، اب ماشاءاللہ اس زکات کی رقم سے وہ لوگ خود زکات دینے والے بن گئے. بھائی زکات کا کنسپٹ ہی یہ تھا کہ غریب آئندہ سال غریب نہ رہے، وہ زکات لینے والا زکات دینے والا بن جائے. ہمارے یہاں مصیبت ہم چاہتے ہیں پوری زندگی ہم سے وہ 500 روپے لیتے رہے. ہم نے قوم کو لنگڑا لولا اپاہج بنا دیا، بٹھا کے کھلا رہے ہیں. اس لیے جو یہ افطار کرایا جاتا ہے، اچھی بات ہے، راشن کی تقسیم ہوتی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ قوم سمجھے کہ بھائی ہمیں بیٹھ کے مل رہا ہے تو کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ہم بھی کرتے ہیں یہ کام، ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن مشورہ دیتا ہوں میں باضابطہ NGOs کے لوگ آتے ہیں، اچھا کام ہے، لیکن اس سے یہ کہ بہتر یہ ہے کہ قوم کو
اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے، مسلمانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے، ان کو تجارت کی، کمانے کی، جاب کی، کام کرنے کی ترغیب دی جائے۔ ایک تو قوم کے اندر نکما پن آئے گا اس سے کہ بھائی جب ہر مہینے راشن مل رہا ہے اب کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو پہلے ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ محنت کریں۔ آج قوم کے اندر جو ہے نا وہ سستی کاہلی اتنی آ گئی، نوجوانوں میں محنت کرنا نہیں چاہتے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان داؤد علیہ السلام لا یاکل الا من عمل یدہ، حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتے تھے۔ حضرت داؤد نبی ہیں۔ اور مولانا عبد القیوم حقانی ایک بہت بڑے عالم ہیں، پڑوس ملک کا ایک مدرسہ ہے دارالعلوم اکوڑا خٹک، مولانا عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس میں وہ شیخ الحدیث ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کی کتاب مجھے بہت پسند آئی، اس میں انہوں نے لکھا کہ ہر زمانے کے علماء اور ہر زمانے کے اولیاء ان کی کیا کیا تجارتیں تھیں اور کیا کیا ان کے ذریعے معاش تھا اور ذریعے رزق تھا۔ اور غالباً قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ اور ہسٹورین گزرے ہیں، ابھی چند سالوں پہلے انتقال ہوئی، بمبئی میں رہتے تھے، بہت ساری کتابیں تاریخ پر انہوں نے لکھی ہیں۔ غالباً ان کی کتاب ہے رسول اللہ کا ذریعہ معاش، یا رسول اللہ کی زندگی کیسے گزرتی تھی، آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا اور صحابہ کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ ہمارے سامنے جو مثالیں وہ یہ کہ صحابہ بڑے غریب لوگ تھے نا، تو یہ سن کے ہمارے اندر بھی جذبہ، اسلام غریب رہنے کے لیے نہیں کہتا، غربت آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کرنے کے لیے کہتا ہے، یہ غریب مر جانے کے لیے نہیں کہتا، اور ایسے غریب بن کر رہنے کے لیے نہیں کہتا۔ انسان کو زیادہ سے زیادہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ کسی آدمی کے پاس کھیتی ہے، زمین ہے کھیتی کی، اب وہ جناب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اب وہ آدمی بیچارہ محنت کرتا ہے، اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اور 100 بوری اناج کے اس میں پیدا ہوتے ہیں، گیہوں پیدا ہوتا ہے، چاول پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سال اس نے کہا نہیں مجھے اتنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ایسا کرتا ہوں کہ اس سال تھوڑی سی محنت کم کر دیتا ہوں۔ ایک بوری اناج بھی اگر کم ہوا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے سوال پوچھیں۔ اور پھر کھیتی پر زکوٰۃ نکلتی ہے، کسی میں عشر نکلتا ہے، کسی میں خمس نکلتا ہے، 10واں حصہ، کسی میں 5واں حصہ۔ اب اگر آپ نے محنت کم کی تو اللہ تعالیٰ کے بینک میں بھی تو کم پیسہ جائے گا نا، اللہ اس لیے بھی سوال کریں گے۔ تو اس لیے بات یہ کہ اسلام ایسے گھر میں بیٹھ کے لولے لنگڑے اپاہج بننے کے لیے نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ محنت کریں، اور محنت کرنے والوں کو اپریشیٹ کیا جائے، بھیک مانگنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو وہ کیا کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے پیار محبت کے ساتھ، جھڑکا نہ جائے، لیکن یہ کہ ان کو ترغیب دی جائے بھائی کچھ کر لو۔ چند سالوں پہلے ہمارے علاقے میں کچھ خواتین اور بچیاں وہ آتی تھیں مانگنے کے لیے، تو ہمارے بعض لوگوں نے یہ کہا ان سے کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ایک عورت کو ضرورت ہے عزت کی، اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی، نہ کہ بھیک مانگنے کی۔ اور یہ برقع پہن کے جو بھیک مانگتی ہیں، ان میں سے اکثر تو چلیں ٹھیک ہے مسلمان ہوتے، لیکن اب یہ دھندا شروع کر دیا غیر مسلموں نے بھی کہ مسلمان دین کے نام پہ بے دھڑک دے گا، اور اس سے جو مانگو گے سب ماشاءاللہ یہ ان کے ہاں ملے گا، ان کے اللہ واسطے دینے کا بڑا مزاج ہے، چیریٹی کرتے ہیں یہ لوگ، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے بعض لوگوں نے ان سے کہا نکاح کروا دیتے ہیں ہم آپ کا اچھے گھرانوں میں۔ وہ نکاح کے لیے راضی نہیں ہوئی، وہ لڑکیاں اور وہ خواتین۔ کیوں نہیں نکاح کے لیے راضی ہوئی وہ عورتیں، وہ خواتین؟ اس لیے کہ ان کی ضرورت، ان کو پیسے نہیں چاہیے، ان کا پروفیشن ہے، یہ ان کا بزنس ہے، ان کا مزاج ہے۔ اسی لیے پتہ لگانے کا طریقہ، کوئی آدمی اگر مانگ رہا ہو نا تو اس کو پتہ لگانے کا طریقہ یہ، اس سے کہو ہم آپ کو کام دلاتے ہیں، اور کام کرو مزدوری ملے گی۔ بھائی انسان کو ضرورت ہے پیسوں کی، اور پیسہ اگر مقصد ہے تو بھیک مانگ کے بھی آئے گا، محنت کر کے بھی آئے گا، لیکن قوم کے اندر کام چوری، نکماپن، سستی، کاہلی اتنی آ گئی، کام وام کرنا نہیں چاہتے۔ حضرت داؤد کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون سا کام کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام اوزار بناتے تھے، لوہے کو اللہ تعالیٰ نے علنا لہ الحدید، ہم نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، جیسے عورتیں روٹیاں نہیں بناتی، ویسے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ لوہے کے ساتھ وہ اس طرح نرمی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کی تھی، اس سے اوزار بناتے تھے، چیزیں بناتے تھے۔ وعنہ ان رسول اللہ قال، سیدنا ابو ہریرہ ہی کی روایت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کان زکریا علیہ السلام نجارا،
حضرت زکریا علیہ السلام کارپینٹر کا کام کیا کرتے تھے، بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا وعن المقداد ابن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی علیہ السلام قال اما اکل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يديه وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يديه۔ حضرت مقداد ابن مادی کرب سے روایت ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت داؤد کی مثال دے رہے ہیں، حضرت زکریا کی مثال دے رہے ہیں، اور انبیاء نے، سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ کے رسول نے تجارت کی ہے، آپ نے یہودیوں سے تجارت کی ہے، آپ نے اور بھی تجارتیں کی ہیں۔ تجارت کا آپ کا پورا ایک مستقل ایک معاملہ ہے، اور صحابہ تاجر تھے، اللہ والے تاجر تھے، لیکن اب یہ کہ علماء بیچارے وہ تجارت میں نہیں آ رہے، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ علماء کو تجارت میں آنا چاہیے۔ میں قوم کے سامنے دو بات رکھتا ہوں، قوم سے کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ علماء جو دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک شکل تو یہ کہ ان کو تجارت کے لیے بزنس ان کا کوئی کروا دو، انویسٹ کر دو بطور قرض، اور ایسے ہی دے دو تو بہت اچھا، ویسے ایسے دینا نہیں چاہیے، ایسے دینے سے احساس نہیں ہوگا۔ اچھا چلیے یہ نہیں ہو رہا آپ سے، آپ کی جو کروڑ 2 کروڑ کی تجارت ہے، وہ علماء جو دین کا بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں، جن کے پاس اور بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ اپنے بزنس میں 2% 5% بطور شریک رکھ لیں کہ ہم یہ، اور کیا ہے ماضی میں ایسے ایسی مثالیں آئی ہیں، پھر ان سے بڑے خیر کے کام انجام ہوئے ماشاءاللہ۔ تو دو چیزیں ہیں یہ قوم کے پاس۔ تیسری بات یہ کہ یا تو علماء کو جو وہ دین کا کام کرتے ہیں اس پر اتنا دیا جائے کہ ان کو ضرورت ہی نہ رہے، ان کی ضروریات کا پورا خیال کیا جائے، لیکن بہتر شکل یہ ہے کہ ہر عالم کی اپنی تجارت، اور یہ ماضی میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ اور پچھلے زمانے میں جو ائمہ ہمارے ملک میں یہ جو تنخواہیں کم ہوئی نا، حکومت کی طرف سے جو مشاہرے ملتے تھے، جب تک مغلیہ حکومت تھی ہمارے ملک میں، کئی ہزار روپے اور کئی ہزار اشرفیاں اور دینار اور درہم یہ ملا کرتے تھے، لاکھوں میں جاتی تھی وہ چیزیں۔ لیکن اب تو جناب وہ یہ چیزیں رہی نہیں، اور اب تو 10,000 5,000 20,000۔ ایک مسجد میں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یہاں 7,000 7,500 تنخواہ ہے امام صاحب، اور خطیب چاہیے ان کو مولانا طارق جمیل جیسا، اور امام چاہیے قاری سدیس عبد الرحمن السدیس جیسا، اور تنخواہ دیں گے 10,000 15,000 20,000۔ جی مولوی چاہیے مفتی یوسف اسد جیسا، اور ہمیں تو افورڈ کر ہی نہیں پائیں گے بیچارے۔ تو اسی وجہ سے اب یہ قوم میں لوگ اپنے بچوں کو علماء کیوں نہیں بناتے؟ ملے گا کیا، آئے گا کیا، اسی لیے نہیں بناتے۔ بہرحال باب الکرم والجود والانفاق فی وجوہ الخیر ثقۃ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے نیک کاموں میں صحیح جگہوں پر خرچ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وقال تعالی وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون وقال تعالی وما تنفق من خیر فإن اللہ به علیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ تم کو اس کو لوٹائے گا، اس کو واپس کرے گا، اس کا نائب دے گا۔ پھر آگے فرمایا جو تم میں سے مال خرچ کرو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر تم خرچ نہیں کرو گے اور تم خرچ کرو لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے وہ تم کو لوٹا دیا جائے گا، اور تمہارے حق میں کچھ بھی کوتاہی نہیں کی جائے گی، تمہیں پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جو کچھ تم خرچ کرو مال میں سے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیوں خرچ کر رہے ہو، تو خیر کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه ومعناه ينبغي الا يغبط أحد الا على إحدى هاتين الخصلتين۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسد جائز نہیں ہے مگر ان دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر،
نمبر ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں حق خرچ کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہو، اور وہ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت دیا ہو، جس کے ذریعے وہ فیصلہ کرتا ہو اور اسی کی وہ تعلیم بھی دیتا ہو۔ یعنی حسد اگر کسی پر جائز ہوتا تو دو لوگوں پر جائز ہوتا۔ یہ جو حسد ہے نا، اس کی حضرات محدثین نے تشریح کی ہے، اس کو رشک اور غبطہ کہتے ہیں۔ وہ والا حسد نہیں جو ہمارے یہاں عرف عام میں بولا جاتا ہے، کہ حسد کا جو معاملہ ہے کہ وہ یہ کہ یا اللہ اس کو تو نے کیوں دیا۔ حسد اللہ کی تقسیم سے اختلاف کا نام۔ اچھا آپ نے اس کو دے دیا، مجھے نہیں دیا، یعنی گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، مشورہ دینا چاہ رہا ہے وہ مستحق نہیں تھا، میں مستحق تھا۔ یا دوسرے کہ اس کو دیا کیوں، اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ مقدمہ کرو گے، تو حسد کرنے والا انتہائی غلیظ بیماری کا شکار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو حسد اگر جائز ہوتا تو دو لوگوں پر جائز ہوتا۔ نمبر ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے خوب مال دیا ہو اور صحیح اور جائز اور حق راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہو۔ نمبر دو اللہ تعالیٰ نے جس کو علم عطا فرمایا ہو اور وہ حکمت کے ساتھ اس علم کے ساتھ فیصلہ بھی کرتا ہو اور لوگوں کو صحیح بات کی ترغیب بھی دیتا ہو۔ یعنی دو خصلتوں کے علاوہ کسی پر رشک کرنا کہ ہائے کاش ہم بھی ایسے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ صفات اور یہ نعمتیں اور یہ دولتیں عطا فرما دے۔ پہلی بات علم عطا فرما دے اور دولت عطا فرما دے، اور دولت وہ عطا فرما دے کہ جو صحیح جگہ صحیح راستے میں صحیح مقام پر خرچ ہو۔ وانہ قال، انہی کی روایت ہے، فرمایا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلیے آگے۔ ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں کوئی آدمی ایسا ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے زیادہ پسند ہو؟ یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، قال فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر، رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا اس کا مال وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا، اور پھر اس کے وارث کا مال وہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ صحابہ نے کہا میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کو اپنا مال زیادہ پسند ہے۔ یعنی وارث سے زیادہ تو مال پسند ہے، لیکن فرمایا تمہارا اپنا مال وہی ہے جو تم نے آگے بھیج دیا۔ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ جو بچا بچا کے رکھے ہیں نا، گٹھیا گٹھیا کے جمع کر کر کے تجوریوں میں بند کر کر کے بینک بیلنس اس لیے بنا رہے ہیں کہ ایف ڈی کروائیں گے، اور ایف ڈی کروا کے جناب 1,00,000 روپے پر 2,000 2,500 روپے ملیں گے، ایک تو جمع کر رہا ہے، جمع کرنے کے بعد سودی رقم لے رہا ہے اور پھر اس پر زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا اور مال کی محبت بھی دل کے اندر پال رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اسی سود کی رقم سے کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی، اور پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، آپ اور پھر مر جائے گا، لاکھوں روپے بینک میں جمع کر کے مر جائے گا، کام کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وہی جی وارث اپنے لیے جمع کیا تھا کھائے گا وارث۔ اب یہ مال بہت پسند تھا، اگر اولاد مانگ لینا بہت زیادہ مال، والدین بے دخل کر دیں گے۔ سب سے زیادہ دنیا کے اندر انسانوں کو مال سے محبت ہوتی ہے، بے دخل کر دیں گے جائیداد سے دنیا میں اگر مانگ لے، بہت زیادہ ایسے کیسز ہوئے، لیکن بہرحال سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے، اسی لیے اس کو خرچ بھی نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ الذین ینفقون، جو ہم نے دیا ہے، مما رزقناہم ینفقون، ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ میرا اپنا ہے، میں نے کمایا، میں نے بنایا، میں نے بچایا، میں نے بسایا، میں نے ساری چیزیں کی اس لیے میرا ہے۔ یقول الانسان مالی مالی مالی، نبی نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، آپ نے فرمایا تیرا کچھ بھی نہیں۔ وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ علیہ وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہو۔ یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا اگر کسی کو دے کر صدقہ کر دو، اتنی چھوٹی سی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو یعنی اب اگر کوئی آدمی اتنا بڑا بخیل ہو کہ وہ اتنا، یعنی صدقہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بخیل اور کنجوس نہیں بنانا چاہیے کہ اتنا بڑا آئیں، اچھا اتنا بڑا بخیل بن گیا یہ کہ اب یہ بیچارے سے کھجور بھی صدقہ نہیں۔ مثال دی چھوٹی سی چھوٹی چیز، اب لوگوں سے نا، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا نا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ لوگوں کو معاون بھی نہیں دیتے۔
حضرات مفسرین نے معاون کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر کوئی ان سے معمولی چیزیں مانگنے آ جائے، نمک مانگنے آ جائے، پڑوسن شکر مانگنے آ جائے، اور بالکل ابتدائی بنیادی چیزیں مانگنے آ جائے، کہتے تھے جاؤ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، نہ یہ غریب مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب دیتا ہے، نہ یہ ابھارتا ہے۔ رمضان میں خود تو ہزاروں ہزاروں خرچ کرتا ہے، لیکن مسکینوں پر، غریبوں پر، فقیروں پر، تنگ دستوں پر اور ان لوگوں پر خرچ نہیں کرتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اللہ کہہ رہا ہے وہ روک دیتے ہیں معاون سے۔ معاون بنیادی چیزیں، تو یہ بیچارہ غریب صدقہ بھی نہیں کر رہا کھجور کا، کیا لے کر جائے گا دنیا سے؟ وہی کفن جو مارکیٹ میں سب پہن کے جا رہے ہیں، تو بھی وہی پہن کے جائے گا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال ما سئل رسول اللہ شیئا فقد قال لا، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول عربی نے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے نہ کہا کہ نہیں 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 یہ جاؤ۔ کل میں مارکیٹ سے عصر کی نماز کے بعد کچھ لے رہا تھا، تو ایک غیر مسلم خاتون، میرا خیال ہے کہ بڑی عمر کی تھی، تو میں جس سے لے رہا تھا اس نے بہت عجیب انداز میں، وہ روزے دار تھا، مسلمان تھا، اس کو جھڑک کر بھگایا، غلط کیا، یہ طریقہ، یہ روش درست نہیں ہے۔ پھر یہ تو یہ کہ وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اکرام کیا جاتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تو احسان کا معاملہ ہے۔ اور اب وہ یہ کہ پروفیشنل بھکاری صحیح، اس انداز سے جھڑکنے کے لیے قرآن نے منع کیا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نہ جھڑکو۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عربی گھوڑے پر سوار ہو کر بہترین لباس پہن کر تیرے پاس مانگنے آئے، اس کو بھی دے دے۔ اندرونی حالت آپ نہیں جانتے کس کے کیا ہیں، ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہ کیا کریں، البتہ تحقیق ضروری، لیکن نبی کا معمول یہ تھا، آپ سے اگر کوئی مانگتا تھا نا، آپ اس کو منع نہیں فرماتے تھے، دے دیتے تھے۔ نہیں ہوتا، بعض روایت میں بھی نہیں ہے، تو آپ اچھے انداز میں اس کو کہہ دیں کہ بھئی نہیں، معاف کریں۔ لیکن حضور کا مزاج یہ تھا، کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے بار بار کہ یا اللہ، اگر تیری مخلوق کی آواز اور تیرے بندوں کی آواز ہمارے در پر لگ جائے اور ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند بندہ دست سوال دراز کر لے، اللہ ہم اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اس قابل اور اس لائق بنا دیجیے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مانگا نہ جائے، لیکن انسان ہے، حالات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگ بنائے ہیں، اور ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ مانگتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، ایسے حالت میں اب کیا کیا جائے؟ نبی کا معمول یہ بتایا جا رہا ہے، منع نہیں فرمایا آپ نے۔ تو اگر کسی ضرورت مند کی کوئی آواز لگ گئی، اس کو تو یہ حکم ہے وہ مانگے نہیں، مجھے یہ حکم ہے کہ میں لوٹاؤں نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ فرق رکھا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی آ جائے، اور رمضان مبارک میں تو اس کا بڑا کیا لے جائے گا، روپے 2 روپے 5 روپے 10 روپے۔ ہماری تو موبائل کا ریچارج ہی ماشاءاللہ گھر میں 4 5 موبائل ہو تو 1000 روپے ہو جاتا ہے، وائی فائی کا ریچارج ہو تو 500 روپے ہو جاتا ہے، ٹی وی رکھا ہو تو 500 روپے ڈش کا ہو جاتا ہے، نہ معلوم کہاں کہاں پیسے ادھر ادھر پھونک دیتے ہیں۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله عليه السلام ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم آت منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم آت ممسكا تلفا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول عربی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن بندہ صبح کرتا، اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہترین بدلہ عنایت فرما، دوسرا کہتا ہے بخیل کو، کنجوس کو ہلاک کر دے۔ تو بخیلوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور یہ بخل حب مال کی بہت بڑی علامت ہے، اور ایمان والے کے دل میں بخل جمع نہیں ہوتا، کنجوسی جمع نہیں ہوتی، وہ بخیل نہیں ہوتا، مکھی چوس نہیں ہوتا وہ، کہ بالکل ایک آدمی بیچارہ اتنا بڑا بخیل تھا، وہ گھی کا ڈبہ خرید کے لایا گھر والوں کے لیے، اور ساری عمر بس اس کو سونگ سونگ کے گزار دی، اس نے خرچ نہیں کیا، نہیں گھی ہے نا بہت مہنگی ہے، جی ہاں، اتنے بڑے بخیل نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، نہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں پہ کرتا ہے، نہ تعلقات والوں پہ کرتا ہے، نہ دوستوں پہ کرتا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ سخاوت کا بدلہ
اللہ عطا فرماتے ہیں۔ السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وبعید من النار۔ فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور بخیل جہنم کے قریب ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے۔ تو اتنی بڑی سخاوت اور ولایت کے لیے لازم ہے کہ آدمی سخی ہو۔ بخیل اور کنجوس آدمی مسجد میں دینے کی باری آ جائے تو چونی ڈھونڈتا ہے، کہاں گئی، جیب میں ابھی تو رکھی تھی صبح مسجد میں دینے کے لیے۔ ایک مرغی مر گئی تو لا کر کے ثقیلہ آپا نے وہ امام صاحب کو دے دیا، حضرت بہت دن سے یہ بیمار تھی، آج مر گئی تو میں نے سوچا آپ کو دے دوں۔ تو مری ہوئی مرغی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور امام صاحب کی جھولی میں۔ جی ہاں، ٹوٹی ہوئی سائیکل، امام صاحب ہم نے دیکھا کہ آپ بہت دنوں سے پیدل چل رہے تھے، لہٰذا آپ سائیکل، یہ ٹوٹی ہوئی سائیکل میرا بچہ چلا رہا تھا، ٹوٹ گئی ہے، لہٰذا اب آپ استعمال کر لیں۔ قوم کا سب سے سڑا ہوا طبقہ یہی علماء ہی تو ہیں بیچارے، کیا کریں گے یہ علماء؟ انہوں نے تو پڑھا اسی لیے دین کہ یہ آپ کی زکاتیں، صدقات اور آپ کی خیراتیں اور آپ کی عنایات پر پلیں یہ۔ جی ہاں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روک کر رکھنے والے کا سب تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ علماء بیچارے ہیں اسی لیے، مدارس اسی لیے، اور احسان کرتے ہیں ان کو دے کر کے۔ پھر میں ایک آدمی حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت کا نہیں، کہاں، میں یاد نہیں آ رہا مجھے، میں وہی ہوں جس نے آپ کو پچھلے سال دعوت دی تھی نا اپنے گھر پہ۔ ہاں ہاں بھائی، یاد آ گیا، یاد آ گیا۔ تو دعوت دے کے لوگ پھر بتاتے ہیں ہاں یاد ہے، اس لیے سب کی دعوتیں یاد رکھنی پڑتی ہیں، بہتر یہ نا دعوت کھانی نہیں چاہیے۔ اب لوگ بلاتے رہتے ہیں، کیا کریں، اپنی صحت بھی دیکھنی ہے، اپنی مصروفیات بھی دیکھنی ہے، اور یاد بھی تو رکھنا ہے پھر اس کا احسان، پھر سلام بھی کرنا ہے 10 بار اس کو بیچارے کو، جہاں ملے جیتا ہے۔ مجھے ایک آدمی 5 سال تک چائے پلانے کے لیے بیچارہ وہ ریکویسٹ کرتا رہا، 5 سال تک کہتا رہا چائے پی لو، چائے پی لو، چائے، میں ٹالتا رہا 5 سال کے بعد میں نے اس کی چائے پی۔ اور پھر جمعہ میں نے کہہ بھی دیا، میں نے کہا یہ صاحب مجھے 5 سال سے چائے کے لیے بلا رہے تھے اور میں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان کی چائے نہیں پی سکا۔ وعن عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا کرے گا چائے پلا کے، چائے بھی کوئی پینے کی چیز ہے۔ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں تو عزت کا سب سے بڑا استعارہ ہے چائے۔ کوئی کہیں جائے تو کہتے جی حضرت چائے پئیں گے آپ؟ چائے نہ پوچھی جائے تو کہتے بڑی ذلت کر دی، چائے تک نہیں پوچھا ہمیں، چائے تک نہیں پوچھا۔ تو فرمایا کہ یبن آدم انفق یبن آدم ینفق علیک، اے آدم کی اولاد خرچ کر، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عنایت فرماتے ہیں۔ اور دوسرا کہتا اللہ بخیل کو ہلاک کر دیتا ہے، اے اللہ بخیل کو ہلاک کر دے۔ اور فرمائے آدم کے بیٹے خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ اما عائشہ کو حضور کہہ رہے یا عائشہ، روک روک کے نہ رکھو، گن گن کے نہ رکھو، لا تؤکی فیوکی علیک، اگر روک روک کے رکھو گی تجھے بھی گن گن کے دیا جائے گا، گٹھیا گٹھیا کے جمع کر کر کے نہ رکھو۔ تو وعن عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ فرمایا عبداللہ بن عامر بن العاص سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول عربی سے سوال کیا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تو کھانا کھلا اور ہر جان پہچان جس کو پہچانتا ہو، نہیں پہچانتا سب کو سلام کر۔ جی ہاں، آپ سب کو سلام کرنا تو شروع کریں، سلام ہی نہیں کرتے آج کل۔ اللہ علیہ وسلم سے جو بات سب سے پہلی سنی، جو حدیث، وہ یہی روایت سنی تھی کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے، تطعم الطعام وتقرأ السلام ومن لم تعرف، سلام کریں پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں۔ تو کھانا کھلانا یہ اسلام کی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ہم لوگ کھانا نہیں کھلاتے۔ کھلانا چاہیے، رشتہ داروں کو کھلانا چاہیے، متعلقین کو کھلانا چاہیے، دعوتیں دیتے رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں دعوت تب دی جاتی ہے جب کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی موقع ہوتا ہے، عقیقہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے، اور بھی ایسے بھی کبھی کسی کو بلا کر دعوت دے دینا چاہیے۔ ایک آدمی نے دعوت دی وہ چند علماء کو،
اور وہ سیٹ صاحب تھے، ان کا پیٹ بھی بہت نکلا ہوا تھا، تو ہمارے ایک دوست کو بھی دعوت دی، تو وہ مرغا کھلا رہے تھے نا، تو کہہ رہے تھے کہ مرغا کھلاتے کھلاتے کہ جی وہ کھائیں کھائیں، مولویوں کا پیٹ تو مرغوں کی قبرستان ہے، یعنی کھلا بھی رہا ہے تانے بھی دے رہا ہے، مولویوں کا پیٹ مرغوں کی قبرستان ہے۔ انہوں نے کہا جو آپ کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا، آپ کے پیٹ میں جو جہنم کی آگ بھری ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا، یہ جو اس کا مال کھا کھا کے آپ نے، بیچارے دعوت پہ سے اٹھ گئے، انہوں نے خود مجھے اپنے واقعہ سنایا، اس لیے ایسے کم ظرفوں کی دعوتیں قبول ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ روزانہ انشاءاللہ 3 بجے، روزانہ 3 بجے پونا گھنٹہ انشاءاللہ حدیث پاک کا درس اسی طریقے سے اللہ نے چاہا تو میں موجود رہا، وقت رہا تو جب بھی لنک انشاءاللہ آ جائے گا آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر رمضان کے مبارک مہینے میں شریک ہوتے ہیں تو مجھے بھی کچھ کہنے سننے کا سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، آپ کی برکت سے باتیں تازہ ہو جاتی ہیں اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو جلدی پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں وعلیکم السلام۔ ہاں پھر آگے خیریت نہیں معلوم کرنی آپ؟ جی میں کہہ رہی ہوں 10 بجے والا میرا جوائن نہیں ہو پایا تھا آج۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواتین کو ہمارے یہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تہجد کے بعد وطر پڑھنے کا طریقہ بتائیں اور اس کا وقت کب تک رہتا ہے، یعنی کیا تہجد کا وقت جب تک رہے تب تک وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو وطر کی نماز مرد حضرات پڑھتے ہیں نا، وہ تو جماعت کے ساتھ رمضان میں پڑھنا افضل اور سنت ہے، اور غیر رمضان میں اور رمضان کے علاوہ جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا مرد حضرات کے لیے۔ خواتین جو تہجد پڑھیں تو اگر وہ چاہیں تو عشاء اور تراویح کے ساتھ متصل کر لیں، ورنہ پھر رات میں حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ تو آپ جو تہجد کی نماز پڑھیں وہ تہجد کے بعد پڑھ لیا کریں 3 رکعت وطر، یہ کر لیں۔ ورنہ پھر یہ کہ اگر آپ نے وطر پہلے پڑھ لی تراویح کے ساتھ متصلاً ملا کر، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ جی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے؟ تراویح اور تہجد 2 الگ الگ نمازیں ہیں۔ تراویح کہتے ہیں اس نماز کو جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اور 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، جس میں قرآن سنایا جاتا ہے، پورا مہینہ پڑھی جاتی ہے، اجتماعیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی۔ احناف کے نزدیک جماعت مکروہ ہے، 2 آدمی سے زیادہ کی جماعت تدائی کے ساتھ، اور حضرات محدثین نے الگ الگ باب باندھا ہے تہجد کا اور قیام اللیل کا۔ جی قرآن کا ایک صفحہ 3 مرتبہ یاد کریں، جیسے ناظرے میں کرتے ہیں، الگ سے ناظرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کافی ہے۔ کوئی 5-6 پارے حفظ ہوئے ہیں اور وہ اس کو پڑھتے تاکہ خوب اچھے سے یہ بہتر ہے، یا پورا قرآن ختم کرنا۔ قرآن کریم تو بہرحال مکمل کر لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ حفظ بھی کرنا چاہیے، لیکن قرآن کریم مکمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے سر درد کی وجہ سے گولی کھانے کی وجہ سے توڑ دیا تو کیا، سر درد ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہ بہرحال روزہ توڑ دیا جائے۔ دعا کی گزارش ہے، قضا کرے گا۔ آپ کی تحقیق کمپلیٹ ہو گئی کہ معاف کیجیے میں ایک ہی کوشچن بار بار، اگر کسی نے ذہن تیز کرنے کا وظیفہ بتا دیں۔ ہنٹر سنگھ نے پوچھا ہے کہ ذہن تیز کرنے کا وظیفہ بتا دیں۔ بتائیں گے انشاءاللہ۔ جس عورت کو اما پارا یاد ہو وہ اسی میں سے پڑھے تراویح میں، ہاں بہتر ہے۔ اور جن کی آج کی کلاس چھوٹ گئی ہے، ریکارڈنگ ہوئی ہے، انشاءاللہ ریکارڈنگ دے دی جائے گی، مولانا کے یہاں کچھ ایشوز ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے چلیے آج کے لیے اتنا کافی، میں بھی روزہ ہوں نا ماشاءاللہ۔ جی
تراویح کی جو دعا ہے نا، یہ ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ دعا ایک ساتھ ذخیر حدیث میں کہیں نہیں ہے. تراویح کے درمیان جو رکا جاتا ہے، وقفہ لیا جاتا ہے، اس کو ترویحہ کہتے ہیں. اس درمیان آپ استغفار پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، جو چاہے پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، آرام کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ وہی دعا پڑھی جائے، وہ دعا لازم و ملزوم نہیں ہے. لوگوں نے اس کو لازم سمجھ لیا ہے. میں دیکھتا ہوں میرے بازو میں نوجوان تراویح پڑھتے ہیں، موبائل نکال نکال کے وہ بیچارے اس کو رٹ رہے ہوتے ہیں. ہر 4 رکعت کے بعد تراویح 12-20 رکعتیں، فرض نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر یا قویو پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ذہن تیز ہوتا ہے اس سے، یادداشت انسان کی تیز ہوتی ہے. حضرت تھانوی کا مجرب ہے، کر سکتے ہیں. وتر پڑھنے کے لیے 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھنی ہے، مغرب سے ڈیفرنٹ پڑھنی ہے. 2 رکعت کے بعد ظاہر ہے آپ کو اتحیات پڑھنی ہے. 2 رکعت میں آپ کو اتحیات پڑھنی ہے، پھر اٹھ جانا ہے، پھر تیسری رکعت میں اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کے نماز ختم کرنی ہے. 8 رکعت جو لوگ پڑھیں گے ان کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، سنت سے محرومی ہوگی. سنت 20آپ سب کو، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. 3 بجے انشاءاللہ کل لنک بھیج دیا جائے گا. گزارش ہے کہ جوائن ہو جائے، نفع ہو.